مغلیہ دور کی عید کا آنکھوں دیکھا حال۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مغلیہ دور کی عید کے بارے میں بتاؤں گا۔ 16 مغل بادشاہوں نے تقریباً 325 سالوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ مغل عید کو روایتی شان و شوکت کے ساتھ مناتے رہے اور ساتھ میں وقت کے ساتھ اس میں دلچسپ تبدیلیاں بھی آتی رہیں۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ عید کا چاند ہوتا تو مفتی اور قاضی بادشاہ کو خبر کرتے۔ یہ اعلان عوام تک پہنچائے جانے کے لیے توپ کے گولے داغے جاتے۔ عید منانے کے لیے کئی دن پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتیں۔ محل اور دربار دلہن کی طرح سجا دیے جاتے۔ عید کی صبح بادشاہ ہاتھی پر جلوس کے ساتھ عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوتے۔ نقارے کی صدائیں بلند ہوتی رہتیں۔ شاہی رواب و تاب رکھنے کے لیے کچھ توپیں بھی اس جلوس کے ساتھ چلتیں۔ شہزادوں کے پیچھے مغل سراؤں کی پالکیاں ہوتیں۔ ان کے پیچھے فوج کا ایک دستہ ہوتا۔ ایک ہاتھی پر روپیے لدے ہوتے جو راستے میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیے جاتے۔ عیدگاہ تک ایک ہجوم رہتا۔ بادشاہ کے عیدگاہ میں پہنچ جانے کی اطلاع دینے کے لیے 21 توپیں چلائی جاتیں۔ ممبر کے پاس شاہی خیمہ لگتا جس میں بادشاہ اپنے شہزادوں اور امراء کے ساتھ جا کر بیٹھتا۔ جب امام ممبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے آتا تو اس کے گلے میں جواہر نگار قبضے کی تلوار لٹکی ہوتی۔ خطبے میں جب بادشاہ کا نام آتا تو ایک توپ کا گولہ چھوڑا جاتا تھا۔ نماز کے اختتام پر شاہی جلوس پھر اسی شان و شوکت کے ساتھ واپس ہوتا۔ پھر دیوان عام میں دربار لگتا۔ دربار کے بعد بادشاہ محل میں جاتا جہاں ایک اور جشن کی ابتدا ہوتی۔ اس میں بادشاہ بیگمات اور شہزادوں کو قلت ادا کرتا۔ شاہ جہان کو عمارت بنانے کا بہت شوق تھا۔ جب 10 لاکھ روپیوں 6 برسوں کی محنت اور 5000 مزدوروں کی لاگت سے دلی کی جامع مسجد تیار ہوئی تو شاہ جہان نے اس شاندار مسجد میں عید کی نماز ادا کی۔ شاہ جہان کے بعد محی الدین محمد عالمگیر اورنگزیب کا زمانہ آیا تو بھی عید کا جشن پوری شاہانہ روایتوں کے ساتھ منایا جاتا رہا۔ معاصر عالمگیری کے تحریر کے مطابق یہ مسرت انگیز دن آتا تو ہماری سلطنت کی تربیت و انعقاد کی تیاری بڑے اہتمام سے ہوتی۔ نغموں کی آوازوں سے زمین و آسمان گونج اٹھتے۔ عالمگیر ہاتھی پر عید کی نماز کے لیے جاتا۔ عید کی نماز کے بعد دربار میں آتا تو عطر و پان تقسیم کیے جاتے اور یہ جشن کئی روز تک چلتا رہتا۔ مغلوں کے زوال کی آخری سرحد پر تاریخ کے صفحات ہمیں بہادر شاہ ظفر کی آخری عید کے جشن کا احوال یوں سناتے ہیں۔ ان دنوں کمپنی حکومت کی رسیوں کی گانٹیں روز بروز مغل حکومت کے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھیں۔ تاریخ دان تحریر کرتے ہیں کہ خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار کے عہد میں مغلیہ حکومت برائے نام رہ گئی تھی۔ اس کی شان و شوکت کو گرہن لگ گیا تھا لیکن پھر بھی اس کی بہت سی روایتیں اب بھی باقی تھیں۔ دربار میں جشن عید اب بھی روایتی طور پر منایا جاتا تھا۔ دہلی کے ایک اخبار احسن الاخبار مورخہ 8 اکتوبر 1848 میں بہادر شاہ ظفر کے جشن عید کا حال کچھ اس طرح درج ہے۔ بادشاہ ہفتے کے دن شوال کی پہلی تاریخ کو قلعے سے باہر تشریف لائے اور عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور حسب معمول نیاز کی تقسیم کے بعد واپس قلعہ معلیٰ میں واپس آئے۔ آتے جاتے وقت حسب ضابطہ شاہی توپ خانوں سے انگریزی توپیں چلائی گئیں۔ شام کے وقت تخت ہوادار پر سوار ہو کر باغ میں رونق افروز ہوئے۔ محفل رقص و سرود منعقد ہوئی۔ اس کے ختم ہونے کے بعد محل میں جا کر آرام فرمایا۔ ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آئیں اور توپ خانے سے توپیں چلائی گئیں۔ صدیوں سے عید منانے کا سلسلہ ایک شان سے چلتا آیا ہے۔ ہر زمانے نے اپنے ماحول اور حالات کے مطابق اس تہوار کو انتہائی جوش و خروش سے منایا ہے۔ اس روایت سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہم انسان تنہائی پسند نہیں ہیں۔ گزرے دنوں میں بھی آج کے انسان کی طرح عام انسانوں کی زندگی انتہائی مشکل حالات کے جنگلوں میں گھری ہوئی تھی۔ ایسی کیفیتوں میں اگر کسی بہانے
میلوں اور جشنوں کا انعقاد ہوتا تو کچھ پل تفریح کے ضرور مل جاتے۔ ہر جگہ میلوں اور جشن منانے کا سلسلہ اسی ذہنی تفریح کے حصول کی خاطر شروع ہوا اور کامیابی سے آج تک چل رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ معاشرہ، یہ دنیا ہماری کائنات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عید کے موقع پر ایسے ہی میلے لگتے رہیں، عید کی رات گلیوں میں چہل پہل ہوتی رہے، گھروں میں پکوان بنتے رہیں، وقت ان سب کو ساتھ لے کر خوشی خوشی چلتا رہے اور یہ تہوار وقت کے ساتھ ایسے ہی خوشیوں سے منتے رہیں۔ آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل کو دستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔